محترم عزیز ساتھیو، جتنے بھی حالات ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور چاہے بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، یا نفع میں نقصان ہو، یا جسمانی لحاظ سے روحانی لحاظ سے ایک بندہ بیمار ہو، یا پھر نفع میں کوئی نقصان ہو جائے، تجارت میں نقصان، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ان پر جو بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی ذات سے بہترین اجر کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو نفع دکھاتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام عطا کریں گے۔ تو کوئی نقصان وغیرہ ہو جائے یا گھر میں کوئی بیماری وغیرہ ہو جائے تو عام طور سے ہمارے ذہن اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ فوراً تعویذ گانڈے والے جو لوگ، جو جھوٹے مکار قسم کے شیطان جنہوں نے اپنے اڈے کھول رکھے ہیں، جو پیشہ ور لوگ ہیں، تو عام طور سے ہم انہی کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرے مال میں نقصان ہو رہا ہے، چلو شاید کسی تعویذ گانڈے والے کے پاس چلو، ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں نکلتی نہیں ہیں، چلو کسی کے پاس چلو، شاید کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ بھئی کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، صرف اتنا پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، اور کوئی بھی آدمی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، صرف اتنا پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز کی الٹ پلٹ پر صرف اللہ ہی کی ذات پوری طرح قادر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جتنے جھوٹے مکار شیطان قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس نہ جائیں، پیشہ ور لوگ ہیں، اور یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں کہ اللہ سے بھی لوگوں کو دور کرتے ہیں، اور یہ شیطان یہ نمازوں سے بھی لوگوں کو دور کرتے ہیں، صبر سے بھی لوگوں کو دور کرتے ہیں، یہ صرف اپنی طرف مائل کرتے ہیں، صرف اپنے سے لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ تعویذ ہے، یہ پڑھا ہوا ہے، یہ فلانا، یہ ڈبکا، اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں۔ کل ملا کے یہ ہے کہ صرف اپنی ذات کی طرف یہ لوگوں کو کھینچتے ہیں، مائل کرتے ہیں، اللہ سے، اس کے رسول سے، اللہ کے احکام سے، نمازوں سے یہ لوگوں کو ہٹاتے ہیں۔ یاد رکھو، نماز چھوڑ کر کے چاہے زمین و آسمان کے اس خلا کو وظائفوں سے بھر دیا جاوے، اگر بندہ نماز کو نہ پڑھے اور وظائف اتنے کرے کہ زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ بھر جائے، تو بھی اللہ مسئلے کو حل نہیں کریں گے، کیونکہ سب سے پہلی چیز ایمان کے بعد نماز ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ قرآن کے اندر کیا کہا اللہ نے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ لوگوں مدد حاصل کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو ہماری مدد ہوگی صبر کے ساتھ، حالات کے مقابلے صبر کریں گے، اور پھر نماز پڑھیں گے اللہ کے سامنے، ہاں 2 نفل پڑھیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، خدا کی قسم اللہ مدد کرے گا۔ دیکھا نہیں کہ صحابہ کرام کی مدد کس طرح کی اللہ نے؟ کسی کے کھیت میں پانی نہیں، مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل پڑھی، ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگا تو کھیت میں اللہ نے بارش برسا دی۔ ہاں، اپنی مردہ سواریوں کو صحابہ کرام نے زندہ کیا نماز کے ذریعے۔ تو مدد کریں گے اللہ کیسے؟ جب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات پر صبر ہوگا، اور جب ہم نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی حال آپ کے اوپر آئے فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، مسجد میں آئے، 2 وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے، اور فوراً ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ خدا کی قسم کھا کر کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو خدا کی قسم حل کرے گا، ضرور کرے گا، بھلے ہی بطور مصلحت کچھ دیر ہو جائے۔ جتنی بھی مضبوط ہماری نماز ہوگی، جتنی بھی اخلاص خشوع خضوع والی نماز ہوگی، اللہ کے ساتھ جتنا بھی یقین مضبوط ہوگا، اتنی ہی جلدی اللہ کی طرف سے ہمارے حالات کے مقابلے میں فیصلے ہو جائیں گے، اور جتنی ہماری نماز کمزور ہوگی اتنی ہی دیر لگے گی۔ تو لہٰذا ایک دن نماز پڑھ کے 1-2 دن یوں نہ سوچے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے میری مدد کیوں نہیں کی، اب میں نماز نہیں پڑھتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہ کرے، بلکہ نماز پڑھے، اپنی نماز میں کمی کو ڈھونڈے کہ کہیں نہ کہیں ہماری نماز میں کمی ہے، اللہ کے وعدوں میں کمی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، اللہ ضرور اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو درست کریں، جو بھی حالات آپ کے اوپر آئیں تو ان حالات کو آپ دفع کریں صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ آپ کسی تعویذ گانڈے والے ان لوگوں کے پاس نہ جائیں، بڑے جھوٹے بے نمازی ہیں، شرابی ہیں، یہ زانی ہیں، شیطان ہیں، کم بخت، یہ لوگوں کے دل و دماغ سے کھیلتے ہیں، ان کو ڈرا دھمکا کر کے نہ جانے کیسے لمبی چوڑی باتوں میں ان کو گھما کر کے پھر ان سے پیسے اینٹتے ہیں، اور آخر میں ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس ہرگز نہ جائیں، یہ نہ تو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، نہ ان میں اتنی طاقت ہے، نہ یہ آپ کو نفع اور فرحت دے سکتے ہیں، نہ ان میں اتنی طاقت ہے۔ یہ ساری طاقتوں کا مالک صرف میرا اللہ ہے، آپ کا بھی اللہ اتنا ہی ہے، ہم سب کا بھی اتنا ہی ہے۔ جو بھی دل کی تڑپ کے ساتھ اللہ سے مانگے گا،
اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیں گے۔ سارے بندے اللہ کے حد سے زیادہ، سہ رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قریب ہے، لہٰذا 2 آنسو اللہ کے لیے بہائیں تو خدا کی قسم اللہ ضرور مدد کریں گے اور سارے معاملات کو، سارے مسائلوں کو اللہ حل کر دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔